الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 67، 68 اور 66، 67، 68۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کی قباحتوں کا اور ان کی برائیوں کا ذکر تھا کہ منافقین اپنے مقدمات، اپنے کیسز بجائے اللہ کے رسول کے پاس لے جانے کے، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کے، وہ لوگ کاہنوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، غیروں کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا علم جن کے پاس ہے ان کے پاس جا کر کے اپنے فیصلے کراؤ، اور جو لوگ شریعت اور سنت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرے، دل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کرے اور اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہم اس پر راضی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ویسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر دنیا میں کامیابی، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ کی مرضیات معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے کہ اللہ کی مرضی کیا، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہے، اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ رسول اللہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کو اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پچھلی آیتوں میں کہا گیا۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں خود اب دوبارہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ منافقین سے خطاب ہے۔ منافق سمجھتے ہیں نا، دل سے کفر اور زبان اور اپنے عمل سے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان کے اوپر فرض کرتے، کن کے اوپر؟ منافقین کے اوپر، یا منافقین مراد۔ اگر ہم فرض، کتبنا کا معنی جس طرح کتبہ کا معنی لکھنے کا آتا ہے، عربی میں کتبہ کا معنی فرض کے بھی معنی آتے ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تو کتبہ کا عربی میں جہاں لکھنے کا معنی آتا ہے کتبہ یکتب، ویسے ہی فرض کے معنی اور لازم کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو یہاں فرض کا معنی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر فرض کرتے کیا کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی خودکشی کر لو، مر جاؤ، اپنے آپ اپنی جان دے دو۔ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جان دے دو، اپنے آپ کو مار دو۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا یہ کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے گھر بار، دکان مکان، جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ ما فعلوه الا قلیل منهم، فرمایا تو یہ لوگ اس حکم پر عمل نہ کرتے، اگر ہم اس کو فرض کرتے تو یہ لوگ اس کے اوپر عمل نہ کرتے، مگر ہاں الا قلیل منهم، مگر ان میں تھوڑے لوگ کرتے۔ یعنی تو تھوڑے لوگ سے مراد مخلص مسلمان ہے، کہ مسلمان کرتے، کہ مسلمان کو جو حکم بھی اللہ کی طرف سے مل جائے مسلمان تو اس کو کر گزرے، لیکن یہ منافقی نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے؟ ایک زمانے میں بنی اسرائیل پر یہ حکم ہوا تھا جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے، ارے گائے کی پوجا انہوں نے کی تھی ایک زمانے میں، یاد ہے نا؟ مصر سے اللہ نے ان کو نجات دی فرعون کے عذاب سے، اور دریا پار ہو گئے تو وہاں ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، مشرکین کو دیکھ لیا پوجا پاٹ کرتے ہوئے بتوں کی،
تو ان لوگوں نے بھی آس کیا اپنے اندر کہ ہم لوگوں کو بھی ایسا کوئی بت مل جاتا ہم بھی اس کی عبادت کرتے. نعوذ باللہ. کیا انہوں نے بچڑے کی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی انہیں سزا یہ دی کہ تم ایک دوسرے کو مارو. جن لوگوں نے پوجا نہیں کی وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں. باپ نے نہیں کیا بیٹے نے کیا تو باپ کا حکم ہے کہ بیٹے کو کیا کر دے؟ قتل کر دے. سمجھ رہے؟ اب لے تو لال شروع میں کیا انہوں نے, چاہو نہ چاہو بعد میں ان کو کرنا ہی پڑا. دل سے تو نہیں کیا لیکن کرنا پڑا, ان کو مار دیا ان لوگوں نے, قتل کر دیا. تو اس طرح اللہ نے فرمایا اگر منافقین کو اس طرح حکم ہوتا کہ قتل کر دو اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, کتنا مشکل ہوتا. کرتے اس کے اوپر عمل یہ بنی اسرائیل نے جو مشکل سے کیا تو یہ لوگ بھی کرتے. ان لوگوں کو بھی خوشی سے نہیں کرتے, زبردستی کرتے, لیکن خوشی خوشی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, بلکہ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں, گھر بار چھوڑ کر کے جنگل میں چلا جانا ہے اسلام میں؟ ایسا نہیں ہے. گھر میں رہو, دکان مکان کاروبار سب کچھ ہو اور اللہ کا حکم بھی پورا کر دے. یہ تو اللہ نے حکم نہیں دیا, فرض نہیں کیا. خودکشی تو حرام ہے ہمارے اس میں, اتنا بڑا حرام ہے جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہ اسی طریقے سے کل جہنم میں سزا بھگتے گا. اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا کر کے, پانی میں اپنے آپ کو ڈبو کر کے, زہر کھا کر کے, یا تیز دھار کوئی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا, وہ اسی طریقے سے کل جہنم میں کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا. ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے. اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ حکم دیتے تو بہت کم لوگ کرتے. کم لوگوں سے مراد مخلص مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے جواب میں کہا اگر اللہ تعالیٰ اس طرح حکم کرتے تو ہم تو ضرور کیا کرتے؟ اس کے اوپر عمل کرتے, یعنی جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے. لیکن اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا, الحمدللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسا حکم دیتے تو ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو قربان کر دیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا صدقت یا ابا بکر, ابو بکر تم نے سچ کہا کہ تمہارے اندر ہے وہ ایمان کہ تم کچھ بھی کر سکتے اللہ کے لیے, اپنی بھی جان دے سکتے, اپنی اولاد کی بھی جان. انہوں نے دیا کہ نہیں؟ پوری قربانی دی کہ نہیں ان لوگوں نے دین کے لیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے مراد, قلیل سے مراد صحابہ ہیں جو مخلص تھے, دل کے صاف تھے, دل کے پاک تھے. تو وہ لوگ تو عمل کرتے, باقی منافقین ہرگز عمل نہ کرتے. یہ تو ایک تفسیر ہے. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یعنی اپنے آپ کو قتل کرو سے مراد جہاد ہے, اور اپنے گھروں سے نکل جاؤں سے مراد ہجرت ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ جہاد میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کبھی اپنے آپ جان دینی پڑتی, شہادت اسے حاصل نہیں. جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے, بیوی بچے کاروبار دکان مکان سب کچھ قربان. جہاد میں جاتا ہے تو کچھ بھی دماغ میں نہیں رہتا, یا تو غازی یا تو پھر شہید. تو یہ ہے اگر ہم یہ حکم کرتے تو بہت تھوڑے لوگ کیا کرتے, اس کے اوپر عمل کرتے. اور تھوڑے لوگ سے مسلمان مراد ہے, مخلص مسلمان ہیں جنہوں نے جہاد پر بھی عمل کیا اور پھر اسی طرح ہجرت پر بھی عمل کیا. کہ ہجرت میں کیا کرنا پڑا ان لوگوں کو؟ ارے مکہ چھوڑا کیا نہیں, اپنا مکان چھوڑا کیا نہیں, اپنی جائیداد چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے مسلمان. نہیں, ہجرت ہو جہاد ہو یہ کوئی آسان حکم نہیں ہے. مسلمان اس کے اوپر عمل کرے گا, منافق کبھی عمل نہیں کر سکتا. وہ تو پیسے کی محبت میں رہتا ہے, اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے, چھوٹی خواہش کو چھوڑنا بھی مشکل ہے. کہ جائے کہ وہ گھر چھوڑ دے, جائیداد چھوڑ دے, جس گھر کو جس جائیداد کو اس نے خون پسینے سے سینچا ہو, اتنا محنت سے بنایا ہو, اس گھر کو چھوڑنا, اس کاروبار کو چھوڑنا کیا آسان ہے؟ اب آپ مجھے اگر کہا جائے کہ اس طرح چھوڑ دو, کتنے لوگ چھوڑتے؟ نہیں, تھوڑے لوگ چھوڑتے. اب دیکھو نا فلسطین کی حالت دیکھو, غزہ کے مسلمانوں کو دیکھو, نہیں کیا حالات ہیں ان کے اوپر.
بیچارے ہجرت بھی کرنے پہ مجبور ہے اور جہاد بھی کرنے پہ مجبور ہے۔ اللہ نے کتنا آرام سے رکھا نا ہم لوگوں کو، پھر بھی ہم لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کو سچ بولنے نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کو سود سے بچنے نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچنے نہیں ہوتا، پورے برے کام، اتنے آسان اور راحت کی زندگی اللہ نے ہمیں دی، پھر بھی ہم لوگ اللہ کے حکم پر۔ ابھی جہاد فرض ہے کیا فی الوقت ہم لوگوں کو؟ نہیں بولنے کے بعد اگر فرض ہوتا تو یہ سوچنے کی بات ہے، مخلص مسلمان ہی کیا کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو یہ بات لوگوں نے اس طرح بھی تفسیر کی، جہاد اور ہجرت اس سے مراد ہے کہ منافقین اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے جہاد بھی دشوار ہے، ہجرت بھی دشوار ہے، بہت مشکل ہے، یہ جہاد پہ بھی نہیں جاتے، کبھی جاتے تو کئی کے لیے جاتے معلوم، جیتنے کا امکان ہے اور پھر مال غنیمت ملنے کا ہے، تو مال پانی ملنے کا کہاں رہتا ہے، وہاں ضرور جائیں گے، سمجھ۔ تو ولو انا كتبنا علیہم، اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے، لازم کرتے، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنی جان دے دو، اپنے لوگوں کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں، اب اخرجوا من دیارکم، یا یہ کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوا الا قلیل منہم، تو یہ لوگ اس کو نہ کرتے، اس حکم پر عمل نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں تھوڑے لوگ اس میں مخلص مسلمان کر سکتے۔ فرمایا ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اگر یہ لوگ کر گزرتے اس حکم پر عمل جس کا انہیں حکم دیا، جس کی انہیں نصیحت کی گئی، اس کے اوپر یہ عمل کر گزرتے، لکان خیر اللہ، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا۔ منافقین کے بارے کہا گیا، ان کو جو حکم دیا گیا، کیا حکم تھا کہ اپنے فیصلے کس سے کراؤ، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کراؤ، کاہنوں کے پاس، جوتیشوں کے پاس، پجاریوں کے پاس، کھڑکے موتنے والوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جا کر کے اپنا مقدمہ، اپنا کیس مت لے جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس جا کر کیا کرو اپنا۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی جس کی انہیں نصیحت کرتے، اس کے اوپر یہ عمل کر گزرتے، فرمایا لکان خیر اللہ، ان کے لیے اچھا ہوتا، دنیا میں بھی انہیں کامیابی، آخرت میں بھی۔ فرمایا واشد تثبیتا، اور اسی طرح دین پر ثابت قدمی کا یہ باعث بنتا، واشد تثبیتا، دین پر ثابت قدمی کا باعث بنتا، ثابت قدمی سے دین پر جم کر کے پورے پختگی کے ساتھ عمل کرنے کو یہ ذریعہ بن جاتا، عمل کرتے ہی یہ ایک حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ جیسے مال سے مال حاصل ہوتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے کہتے، ایسے ہی ایک عمل، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک نیک عمل کرنے کی وجہ سے یہ نیکی دوسرے نیکی کو بھی کیا کرتی ہے، جس طرح ایک برائی آدمی کرتا ہے تو یہ ایک برائی دوسری برائی کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے، سمجھ رہے؟ دنیا میں دیکھو، آپ تجربہ کر کے دیکھو، نیکی سے نیکیاں پیدا وجود میں آتی ہیں، ایک نیکی کرو تو دوسری نیکی کرنے کا موقع تمہیں ہاتھ آتا ہے، وہ دوسری نیکی کا وجود بخشنے کا ذریعہ بنتا ہے، پہلی نیکی بنتی ہے۔ ایسے ہی ایک برائی کرے تو پھر اس کے بعد آدمی دوسری برائی، تیسری برائی، ایسے ہی نا آدمی خراب ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو فرمایا اگر یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے، ایک تو ان کے لیے خیر ہوتا، بھلائی دنیا اور آخرت میں، اور دوسرا دین پر پختگی کا باعث بنتا، یہ دین پر اور جم جاتے۔ دین پر جمنا یہی تو اصل ہے، دین پر جمنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرے، جیسے حکم پر عمل کرتا ہے تو پھر ابھی دیکھو، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، سمجھ رہے؟ ایک آدمی کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر بھی کیا ہے، میں بھی ذرا قرآن لے کر پڑھتا ہوں۔ ایک آدمی کو دیکھا تسبیح کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، چلو میں بھی، دیکھو نا، ایک عمل سے دوسرا عمل، ایک نیکی سے دوسری نیکی وجود میں آتی ہے۔ تو اگر یہ حکم پر عمل کرتے اللہ کے، تو دوسرے حکم پر عمل کرنے کو بھی ان کو کیا ملتا، موقع ملتا، اس طرح دین پر ایک دم جم جاتے، سمجھ رہے؟ دین پر جمنا یہی تو زندگی کا مقصد ہے، جو جتنا دین پر جمے گا وہ اتنا اللہ کے حکم پر عمل کرے گا۔ جیسے صحابہ تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، ایک دم پہاڑوں جیسا، اتنا پختہ تھا ایمان، وہ ایسے ہی نہیں، وہ حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے دین پر پختگی آئی، ایمان پر پختگی آئی، حکم پر عمل نہیں کیے بغیر خالی ایمان پر پختگی
نہیں آ سکتی. دین پر ثابت قدمی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرے. نہیں سمجھ. اس کے بعد فرمایا وَإِذًا، اور اس وقت لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنی طرف سے انہیں بہت بڑا اجر بھی دیتے. اگر یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے، تو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر انہیں دیتے. بہت بڑا اجر، وہ تو جنت ہے. بہت بڑا اجر، اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر عمل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ بہت بڑا اجر انہیں دیتے. اور دنیا میں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے. تو سیدھے راستے پر عمل کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے. سیدھا راستہ، یہی تو زندگی کا مقصد ہے. روزانہ ہر نماز کے ہر رکعت میں یہی تو ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ صراط مستقیم حاصل کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کے اوپر، اللہ کے حکم پہ اوپر عمل کرے گا. تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کرتے اللہ کے حکم پر عمل تو یہ ساری چیزیں انہیں حاصل ہوتی، ان کے لیے بہتری بھی ہوتی، ان کے لیے دین پر پختگی کا بھی باعث ہوتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم بھی پاتے اور صراط مستقیم کی ہدایت. دیکھیے جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ ہدایت کا کھول دیتے ہیں. ہدایت ایسی نہیں ملے گی بیٹھے بٹھائے، کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے. خالی مانگ رہے، عمل نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگنا بھی، عمل بھی کرنا، یہی تو زندگی کا مقصد ہے. اہدنا الصراط اس سے بڑی اگر کوئی ضرورت ہماری ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر کرتے، صراط مستقیم کو ہٹا دیتے. کیا بولتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے انسان کے لیے، صراط مستقیم. اس لیے ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم سے بلوایا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو. نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر. پھر تو ایسی کیا بولتے اہم چیز ہے صراط مستقیم. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر باقی رکھے. آمین آمین.